یا محیی، اے زندگی دینے والے۔ سامعین گرامی قدر، آپ نے انگریزی کا یہ مقولہ تو سنا ہوگا، ایز شیور ایز لائف، زندگی کی طرح سے یقینی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی بہت ہی غیر یقینی ہونا یہ چاہیے کہ ایز شیور ایز ڈیتھ، موت کی طرح سے یقینی، کیونکہ موت سے کسی کو گریز نہیں ہے۔ موت وہ حقیقت ہے جس کا سابقہ ہر ایک سے پڑتا ہے۔ زندگی کا کیا اعتبار، آج ہے اور کل نہیں۔ کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں، کوئی بچپن میں، اور کوئی اس دنیا کی روشنی دیکھ ہی نہیں پاتا۔ تو زندگی کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، موت کا اعتبار ہے۔ جب ہم ذات پروردگار کے بارے میں سوچتے ہیں تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ ایسی ذات ہونا چاہیے جو کہ موت سے بھی نمٹ سکے، کیونکہ زندگی سے نمٹنا سبھی کو آتا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اور اس کے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا حل تو ہم ڈھونڈ لیا کرتے ہیں، لیکن موت کا حل کیا ہے؟ وہ تو بعض دفعہ لوگ پریشان ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، انہی اجزاء، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اور جب یہ اجزاء پریشان ہو جاتے ہیں تو کسی سے اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ ہمیں ایسی ذات چاہیے کہ جب یہ اجزاء پریشان ہو جائیں تو وہ ان کو اکٹھا بھی کر سکے، انہیں ایک جگہ لا سکے، جو مردوں کو زندہ کر سکے۔ کیونکہ ہمارا یہ ایک ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے کہ صاحب یہ ذات پروردگار قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ فرمائے گی اور اس کے بعد ان کا حساب کتاب لے گی۔ اس سے تو کسی کو گریز ہی نہیں ہے۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے لیے پہلے سے کوئی ثبوت، کوئی دلیل تو چاہیے۔ صرف قول کافی نہیں ہوا کرتا، صرف دعویٰ کافی نہیں ہوا کرتا۔ آپ جس ذات کے بارے میں کہتے ہیں، کیا اس ذات نے کبھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ آپ نے کسی مردے کو زندہ ہوتے دیکھا؟ ہمارا جواب یہ ہوتا کہ نہیں۔ تو پھر آپ کیسے مان لیں کہ قیامت کے دن وہ زندہ کرے گا جب یہاں پہ زندہ نہیں کرتا؟ قیامت کا کس کو اعتبار؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ اس نے کبھی مردے زندہ کیے ہوں تو تب تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا یا المحیی ہے، ورنہ ہم صرف اعتقاد تو رکھ سکتے ہیں، ایمان تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس ایمان کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو عقل کے اس معیار پر پوتا اور اترنے کے لیے جب ہم کلام اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے مولا سیدنا مسیح سلام علیہ نے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کو زندہ فرمایا، کبھی ایک بچی کو، کبھی بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو، اور کبھی لازر جیسے شخص کو جس کو مرے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے اور جو یہودیوں کے اعتقاد کے مطابق اب زندہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اگر روح لوٹ کے واپس آ سکتی ہے تو 3 دن کے اندر اس کے بعد روح کا داخلہ اس دنیا میں بند ہو جاتا ہے، وہ پھر واپس اس جسم میں گھس نہیں سکتی، اور وہ جسم گل سڑ گیا، اس کے زندہ ہونے کے امکانات نہیں تھے۔ آپ نے اسے زندہ کر دیا، تو آپ نے یہ ثبوت وہاں پہنچا دیا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں المحیی ہوں، مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن لوگ میری آواز سن کر اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، تو آج میں تمہارے سامنے ایک مظاہرہ کرتا ہوں کہ آپ نے لازر کی قبر کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی، لازر باہر نکل آؤ، تو لازر کفن لپیٹے باہر نکل آیا۔ تو آپ نے عملی طور پر یہ ثبوت وہاں پہنچا دیا کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا فن آتا ہے، مردے میری آواز سنتے ہیں، ہم مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اگر ہم اپنے مردوں کو آواز سنا سکتے تو ہم مردوں سے یہی کہتے بھائی زندہ ہو جاؤ، اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ نہ ہم آواز سنا سکتے ہیں، نہ وہ ہماری آواز سنتے ہیں، وہ اس دنیا جہان کے تمام حقائق سے اب بے خبر ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں کون کیا آواز دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ لیکن میرے مولا کی آواز مردے سنتا ہے، اس لیے کہ خالق کے سامنے تو کوئی چیز مردہ نہیں ہے۔ خالق جب آواز دیتا ہے تو مخلوق کی یہ ہمت ہے کہ آواز نہ سنے۔ آپ نے بہروں کو آوازیں دی تو انہوں نے سن لیا، آپ نے مردوں کو آواز دی، مردوں نے آواز سنی۔ مردوں سے کہا اٹھ بیٹھو تو اٹھ بیٹھے، کہا باہر نکل آؤ تو باہر نکل کے آ گئے، کفن لپیٹے ہوئے۔ تو اگر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ محیی ہیں تو اب تو کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ عقل نے ایک سوال کیا تھا، مذاہب عالم اس کا جواب دینے میں سرگردان کہ جب تک یہ حقیقت کا ہم کوئی عملی مظاہرہ پیش نہ کریں کیسے لوگوں کو منوا سکتے ہیں؟ لیکن میرے مولا نے اپنی ذات سے یہ ثابت فرما دیا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ یہاں پر عقل ایک اور بھی اعتراض کر سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر زندہ کرنے والا خود کبھی مر جائے تو پھر اسے کون زندہ کرے گا؟ یہ تو ایسا ہے نا کہ ڈاکٹر ہے
صاحب وہ آپ کا علاج کر سکتا ہے ٹی بی کا، لیکن اگر ڈاکٹر خود ٹی بی میں مبتلا ہو جائے تو اب اس ڈاکٹر کا علاج کون کرے گا؟ مریض تو کر نہیں سکتے، اور وہ خود اپنا علاج کرنے سے رہا۔ تو ہمیں ایسی ذات چاہیے کہ اگر کبھی خود اس پر موت وارد آ جائے تو خود اپنے آپ کو بھی زندہ کر سکے۔ ایسا المحیی چاہیے، اور ایسا المحیی ہمارے پاس ہے کہ جب میرے مولا کو آپ کے دشمنوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو آپ مردوں میں سے خود زندہ ہو گئے۔ تو یہ ایسا المحیی دنیا میں اور کہاں ہے؟ اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن آپ قبر سے زندہ ہو کھڑے کیے جائیں گے، تو آپ اس ذات کا دامن کیوں نہیں تھام لیتے جس نے یہاں قبروں میں سے مردے نکالے ہیں؟ وہ اس دن وہ بھی نکالے گا، اسی کو حق حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ تو ذات کا دامن تھام لیجئے، یقین جانیے قیامت کے دن آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ روز محشر آپ ہی اس کے بندے ہوں گے، اور جب وہ آپ کو آواز دیں گے نام لے کے کہ اپنی قبروں سے باہر نکل آؤ، جہاں کہیں بھی ہو، تو آپ کے وہ منتشر اعضاء جہاں کہیں بھی ہیں آواز سنتے ہی اکٹھے ہو جائیں گے، اور آپ لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے، اس سے پہلے آپ اسے کیوں نہ مان لیں اور اس کا دامن کیوں نہ تھام لیں، اس ذات کا جو المحیی ہے، مردوں کو زندہ کرنے والی ہے، مردہ جان میں روح ڈال دینے والی ذات، اس کو قبول فرما لیجئے۔ پروردگار عالم آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔